کیا تم میرے خانہ بدوش قبیلے کے پاس پڑاؤ کرنا پسند کرو گے؟ جواب میں خواص خان نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں نہیں فدائی خان، میرے لشکر کا پڑاؤ تمہارے خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ ہی ہوگا۔ اس کے بعد خواص خان نے اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ فدائی خان کے جو سوار رستے میں کھڑے، پشت میں جو فدائی خان تھا، خانہ بدوش قبیلے کا پڑاؤ تھا۔ اس کے ساتھ ہی خواص خان نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ جس وقت خواص خان کے لشکر کے خیمے نصب ہو رہے تھے اور کملا ایک طرف جا رہی تھی، خواص خان کا بازو پکڑ کر فدائی خان اور اسماعیل دونوں ایک طرف لے گئے۔ تھوڑی دیر تک فدائی خان اپنا منہ خواص خان کے قریب لے جا کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا رہا، جس کے جواب میں خواص خان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر سرگوشی ہی کے انداز میں خواص خان نے فدائی خان کو مخاطب کر کے کہا، فدائی خان میرے محترم، میرے عزیز، تم اور اسماعیل یہیں رکو، میں کملا کو اپنے خیمے میں بٹھا کر آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی خواص خان وہاں سے ہٹا، کملا کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کملا آؤ میرے ساتھ خیمے میں، اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے فدائی خان کے پاس جاؤں گا، اگر میں رات دیر سے آؤں تو تم فکر مند مت ہونا۔ دیکھ کملا، فدائی خان خانہ بدوش قبیلے کا سردار ہے اور کبھی میں بھی ان کے اندر زندگی بسر کرتا تھا، لہٰذا میرے آنے کی خوشی میں وہ ایک جشن کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جشن رات دیر تک جاری رہے اور یہ لوگ مجھے وہاں سے اٹھنے نہ دیں، لہٰذا اگر رات کے وقت میں لوٹ بھی نہ سکوں تو دیکھو کملا، فکر مند مت ہونا اور برا بھی مت ماننا۔ اس پر کملاوتی نے بڑی بے بسی سے خواص خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا آپ ساری رات باہر رہیں گے؟ خواص خان کہنے لگا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کملا، تم اپنے خیمے میں ہوگی، خیمے سے باہر 2 محافظ ہوں گے، کبھی اس سے پہلے بھی میں رات باہر رہا ہوں۔ فدائی خان ضد کر رہا ہے، اس لیے میں نے اس کے سامنے ہاں کہہ دی ہے۔ کملاوتی نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تو یوں ہی ازراہ تمسخر کہہ دیا تھا، ورنہ میں جانتی ہوں آپ کبھی بھی مجھے چھوڑ کر رات باہر نہیں رہے۔ بہرحال اگر آپ ان سے جان چھڑا سکیں تو رات ہی اپنے خیمے میں لوٹ آئیں، میں بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی خواص خان کملاوتی کو اپنے خیمے میں لے گیا، اسے خیمے میں چھوڑ کر پھر وہ فدائی خان اور اسماعیل کے پاس لوٹا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، آؤ اب چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فدائی خان اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا خواص خان کو اپنے ساتھ اپنے خانہ بدوش قبیلے کی طرف لے جا رہے تھے۔ آگے جا کر وہ لوگ چمڑے کے ایک کافی بڑے خیمے کے پاس رک گئے، جسے تقسیم کر کے مختلف حصوں اور کمروں میں بانٹا گیا تھا۔ خیمے کے باہر کھڑا ہو کر فدائی خان تھوڑی دیر تک خیمے کے دروازے کی طرف دیکھتا رہا، پھر خواص خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خواص خان میرے بیٹے، پہلے تم اندر جاؤ، اس کے بعد میں اور اسماعیل اس خیمے میں داخل ہوں گے۔ فدائی خان کے ان الفاظ پر خواص خان کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ مسکراتا ہوا اس خیمے میں داخل ہوا۔ جو ہی خواص خان اس خیمے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا خیمے کے اندر پیچھے دبیز قالین کے اوپر کئی گدوں پر لگے ہوئے بستر پر حسین و پرجمال گنگا نیم دراز تھی، اور اس کے قریب ہی لکڑی کے پانسے میں ایک بچہ ہمک ہمک کر اعضاء و جوارح کھلا رہا تھا۔ گنگا بڑے غور سے بچے کو دیکھتے ہوئے خوش ہو رہی تھی۔ گنگا نے جو ہی خواص خان کے خیمے میں داخل ہونے کی آہٹ سنی، وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی، پھر وہ بے پناہ خوشیوں اور بے انداز مسرتوں کا اظہار کرتے ہوئے ننگے پاؤں اٹھ کر بھاگی اور پوری قوت پورے زور کے ساتھ وہ خواص خان سے لپٹ گئی۔ تھوڑی دیر تک خواص خان اور گنگا پرسکون انداز میں ایک دوسرے سے لپٹے رہے۔ گنگا نے بڑے پرسکون انداز میں اپنا سر خواص خان کے کندھے پر رکھ دیا، بار بار وہ اس کی گردن چوم رہی تھی۔ پھر وہ علیحدہ ہوئی اور خواص خان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں؟ خواص خان نے اپنا ہاتھ گنگا کی کمر میں ڈالا اور بے پناہ محبت میں پوچھا کہ تم کیسی ہو گنگا؟ کہنے لگی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بس میں آپ کی سلامتی کے متعلق فکر مند تھی۔ جواب میں خواص خان نے گنگا کے کان میں کوئی سرگوشی کی۔ سن کر گنگا کھلکھلا کر ہنس دی۔ پھر خواص خان آگے بڑھا، لکڑی کے پالنے کے قریب وہ دو زانوں بیٹھ گیا، پھر کافی دیر تک وہ بچے کو چوم چوم کر پیار کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ بستر پر گنگا کے سامنے بیٹھ گیا۔ خواص خان چونکا اور گنگا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، گنگا، فدائی خان اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا باہر کھڑے ہیں، میرے خیال میں انہیں اندر بلاتا ہوں۔ گنگا کہنے لگی کہ ہاں، ان کا اس طرح باہر کھڑے رہنا معیوب ہے۔ فدائی خان نے مجھے باپ سے بڑھ کر اور اسماعیل نے مجھے بھائیوں سے بڑھ کر پیار اور توجہ دی ہے۔ خواص خان اپنی جگہ سے اٹھ کر فدائی خان اور اسماعیل کو اندر لانے ہی لگا تھا کہ عین اسی وقت نیرمل خیمے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی خواص خان بے حد خوش ہوا اور کہنے لگا کہ نیرمل، تم کیسی ہو؟ نیرمل آگے بڑھی، خواص خان کے سر پر بڑی محبت سے اس نے ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی کہ بیٹے، بس تمہاری دعاؤں اور تمہاری حمایت کی وجہ سے بے حد خوش، بڑی پرسکون ہوں۔ پھر نیرمل گنگا کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ خواص خان خیمے کے دروازے پر آیا اور کہنے لگا، اب تم دونوں باپ بیٹا اندر آؤ، کب تک باہر کھڑے رہو گے؟ اس کے ساتھ ہی خواص خان کے ہمراہ فدائی خان اور اس کا بیٹا اسماعیل بھی خیمے میں داخل ہوئے اور تینوں قالین پر بچھے ایک گدے پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر تک خیمے میں خاموشی رہی۔ اس کے بعد فدائی خان کی آواز سنائی دی۔ وہ خواص خان سے مخاطب ہوا،
خواص خان میرے بیٹے، میں ایک کام سے تو فارغ ہو چکا، یعنی تمہیں اور گنگا کو ملا دیا۔ میری ایک نالش بھی ہے، مجھے امید ہے کہ تم میرا یہ کام ضرور کرو گے۔ خواص خان نے چونک کر پوچھا، فدائی خان میرے محترم کیسا کام؟ جواب میں فدائی خان نے کہا، دیکھو خواص خان میرے بیٹے، پہلے مہارت نے کچھ علاقوں میں تباہی اور بربادی مچائی تھی۔ مہارت کے بعد اس کا رشتہ دار اور قریبی عزیز پالامو اٹھا، اس نے اس کے ساتھ مل کر بنگال میں اچھی خاصی شورش برپا کی تھی، لیکن قبل اس کے کہ بربادی پھیلتی تم نے اس کا قلقمہ کر دیا۔ اب ایک نوجوان مہاکوی اٹھا ہے، اس نے مہارت اور پالامو کے بکھرے ہوئے ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ یہ خلیج بنگال کے پاس اپنا مسکن بنائے ہوئے ہے۔ پرتگالی بھی اس کی مدد کر رہے ہیں، بلکہ انگنت پرتگالی اس کے لشکر میں بھی شامل ہیں، اور یہ خلیج بنگال کے اپنے مسکن سے نکل کر کراکڑ شہروں اور دیہاتوں پر حملہ آور ہوتا ہے اور لوٹ مار کا بازار گرم کرتا ہے۔ دیکھ خواص خان، اس وقت تو میں روہتاس سے آ رہا ہوں، لیکن روہتاس سے پہلے میں بنگال کی طرف گیا تھا۔ وہاں جس طرف میں جنوبی بنگال کے حصوں میں سے اپنے خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ گزر رہا تھا تو مہاکوی نے اپنے لشکر کے ساتھ ہم پر حملہ کر دیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنا دفاع کیا، اس کے باوجود مہاکوی نے میرے کئی نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور میرے قبیلے کا بہت سا سامان لوٹ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح مجھے اس مہاکوی نے بہت نقصان پہنچایا، مجھے بہترین جوانوں سے محروم کیا اور میرے قبیلے کا سامان بھی لوٹا۔ خواص خان میرے بیٹے، میں چاہتا ہوں جب کبھی تمہیں فرصت ملے تو اپنے لشکر کے ساتھ شیر شاہ سوری سے اجازت لے کر اس مہاکوی کی سرکوبی ضرور کرنا بیٹے، ورنہ آنے والے دنوں میں بنگال کے اندر مسلمانوں کا بدترین دشمن ثابت ہوگا اور ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گا۔ اس پر خواص خان چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھو فدائی خان میرے محترم، آپ فکر مند نہ ہو، عنقریب میں بنگال کا رخ کروں گا تو دیکھیے گا کہ میں اس مہاکوی کا خاتمہ کر کے رہوں گا۔ خواص خان کے اس جواب پر فدائی خان اور اس کا بیٹا اسماعیل دونوں خوش ہو گئے۔ اسماعیل اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، خواص خان میرے بھائی آپ بیٹھیں، میں آپ کے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ فدائی خان بھی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، خواص خان میرے بیٹے اب تم گنگا کے پاس بیٹھ کر باتیں کرو، میں تم سب کے کھانے کا اہتمام کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی فدائی خان اور اسماعیل وہاں سے باہر نکل گئے۔ فدائی خان اور اسماعیل کے جانے کے بعد نیرمل بھی بہانے سے خیمے کے دوسرے حصے کی طرف چلی گئی تھی۔ نیرمل کے جانے کے بعد گنگا تھوڑی دیر تک پیار بھری نگاہوں سے خواص خان کی طرف دیکھتی رہی، پھر پوچھا، رات آپ میرے اور بچے کے ساتھ ہی رہیں گے نا؟ خواص خان کہنے لگا، ضرور، آج رات میں تم دونوں ماں بیٹے کے ساتھ ہی رہوں گا۔ گنگا نے خدشات کا اظہار کیا، کملا اس سلسلے میں کوئی باز پرس تو نہیں کرے گی؟ خواص خان کہنے لگا کہ باز پرس اس نے کیا کرنی ہے، میں پہلے ہی بتا کر آیا ہوں کہ شاید میں آج رات کو نہ آ سکوں۔ خواص خان کا یہ جواب سن کر گنگا خوش ہو گئے۔ کافی دیر تک بیٹھ کر دونوں میاں بیوی باتیں کرتے رہے اور اپنے بچے کو پیار کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد فدائی خان کے آدمی کھانا لے آئے تھے۔ گنگا نے نیرمل کو آواز دے کر بلایا، پھر تینوں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ خواص خان نے گنگا کے پاس اس کے خیمے میں بسر کی۔ دوسرے روز خواص خان اور فدائی خان دونوں اپنے لشکر اور قبیلے کے ساتھ اریل کے راجہ بیربہان سے نمٹنے کے لیے کوچ کر گئے تھے۔ اریل کے راجہ بیربہان کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ شیر شاہ سوری کا سالار اعلیٰ اس کی سرکوبی کے لیے بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے، لہذا خواص خان کی راہ روکنے کے لیے وہ اپنے عملداری کی آخری سرحدوں پر پہنچ کر اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہو گیا تھا، تاکہ خواص خان کو عملداری کی آخری سرحدوں پر پہنچا کر اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہوا۔ خواص خان اپنے لشکر اور فدائی خان کے خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ جب اس کے قریب پہنچا جہاں اریل کے راجہ بیربہان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا، اریل کے راجہ بیربہان نے خواص خان کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ وہ موج و منشا میں اپنے لشکر کے ساتھ اپنے پڑاؤ سے نکلا۔ ویرانوں کی ہواؤں، ابر پوش آسمان پر رات کی گھن گرج کی طرح وہ آگے بڑھا۔ پھر اس نے سرابے ویران کی تیرگی میں خوفناک شام، ماتمی سایوں اور دہکتی ہوئی آگ کی طرح ان کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اریل کے راجہ بیربہان کا یہ حملہ اچانک تو نہیں تھا، تاہم زوردار اور خونخوار بہت تھا۔ اریل کا راجہ چاہتا تھا کہ اچانک اور دفتن خواص خان پر حملہ آور ہو کر وہ اس کے لشکروں کو درہم برہم کر کے خواص خان کو بھاگنے پر مجبور کر دے، پر خواص خان شیر شاہ سوری کا وہ جرنیل تھا جس پر بد سے بدترین حالات میں بھی اعتماد کیا جا سکتا تھا، لہٰذا اریل کا راجہ بیربہان اپنی کوش فہمیوں کی تکمیل نہ کر سکا۔ راجہ بیربہان نے حملہ آور ہونے کے بعد خواص خان نے کوئی جوابی قدم نہیں اٹھایا، بلکہ جوان و توانا نوید بقا جیسے انداز جگر، شور و نوحہ جیسے لہجے سے کھنکتی زنجیر کی مانند اپنی شوریلی اور غسیلی آوازوں میں وہ اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھاتا رہا، تکبیریں بلند کرتا رہا اور راجہ بیربہان کے حملوں کو روکتا رہا۔ تھوڑی دیر تک ایسا ہی سما رہا۔ راجہ بیربہان بڑی تندہی، بڑی خونخواری سے حملہ آور ہو رہا تھا۔ خواص خان بڑی جمع مردی، بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اس کے حملوں کو روکتا رہا۔ پھر میدان جنگ میں ایک انقلاب نمودار ہوا۔
شاید فدائی خان اور خواص خان نے پہلے ہی اریل کے راجا سے نمٹنے کے لیے ایک لاہ عمل طے کر لیا تھا۔ خواص خان کے لشکر کے پیچھے فدائی خان کا خانہ بدوش قبیلہ تھا۔ بس فدائی خان اور اس کا بیٹا اسماعیل اپنے خانہ بدوش جنگجوؤں کے ساتھ پشت کی طرف سے نمودار ہوئے۔ خواص خان کے لشکر کے پہلو میں پیش قدمی کرتے ہوئے وہ آگے بڑھے اور دونوں باپ بیٹے نے اپنے سرکش، اپنے خونخوار خانہ بدوشوں کے ساتھ اریل کے راجا بہربان کے لشکر کے پہلو پر سرخوش و زندہ دل جوانان صف شکن، پاسبان عزیز آزادی، جانباز و یگانہ جبری و بے باکی اور نڈر وفا پیکر کی طرح حملہ کر دیا۔ فدائی خان اور اسماعیل کے یوں پہلو کی طرف سے حملہ آور ہونے کے بعد راجا بہربن کے لشکر میں ایک عجیب طرح کی بے چینی اور فکر مندی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پھر عین اسی وقت اس سے بھی بڑا ایک خونی انقلاب نمودار ہوا۔ خواص خان نے دفاع ترک کر دیا، وہ جارحیت پر اترا۔ پھر اپنے لشکر کے ساتھ اس نے راجا بہربن پر سرمدی آوازوں، موت کے ہمرازوں، مرگ کے فرزندوں اور حوادث کے جگر بندوں جیسے جان لیوا حملے کرنے شروع کر دیے۔ اب ان دو طرفہ حملوں سے بہربان اپنے آپ کو ایک نئی طرز کی اذیت اور مصیبت میں مبتلا محسوس کر رہا تھا۔ جنگ جاری رہی، خواص خان اور فدائی خان آہستہ آہستہ پیش قدمی کرتے رہے، سامنے آنے والے راجا بہربان کے ہر لشکری کا قتل عام کرتے ہوئے راجا بہربان کے لشکر میں گھستے چلے جا رہے تھے۔ اس دو طرفہ حملے کے سامنے اب راجا بہربان کے لشکری اپنے آپ کو تہی دامن مسافر کی دریدہ قبا، زخم زخم بدن، گریبان الفاظ اور تجرد کی زندگی جیسا محسوس کر رہے تھے۔ دوسری جانب خواص خان اور فدائی خان اپنی اپنی سمت سے کسی خدائی نگہبان کی طبعی گردش، شام و سحر کی رسم کی طرح بڑی تیزی، بڑی تندی اور سرعت کے ساتھ راجا بہربان کے لشکریوں پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر تک جب مزید جنگ جاری رہی تو راجا بہربان کو بدترین شکست ہوئی، وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ اس موقع پر خواص خان نے فدائی خان پر زور دیا کہ وہ اپنے خانہ بدوش قبیلے اور خواص خان کے پڑاؤ کی خواتین اور سامان کے ساتھ آہستہ آہستہ اریل کی طرف بڑھے، اور خود وہ راجا بہربان کے تعاقب میں لگ گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اریل کا راجا بہربان اپنے مرکزی شہر اریل میں کلابند ہو کر لڑائی کو طول دینے کی کوشش نہ کر سکے۔ خواص خان ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے بڑی تیزی، بڑی تندی سے اپنے آگے آگے بھاگتے راجا کے لشکریوں سے متصل رہ کر تعاقب کیا تھا۔ پشت کی جانب سے وہ حملہ کرتے ہوئے لمحہ بلمحہ ان کی تعداد بھی کم کرتا چلا جا رہا تھا اور بھیڑ بکریوں کی طرح انہیں آگے آگے ہانکتا بھی چلا جا رہا تھا۔ اریل شہر تک خواص خان نے راجا بہربان کا اس طرح تعاقب کیا جیسے کوئی چوگان کھیلتا ہے۔ راجا بہربان کا خیال تھا کہ وہ قلعہ بند ہو کر خواص خان سے مزاحمت کرے گا، لیکن خواص خان نے اس کے سارے ارادوں کو ناکام بنا دیا، اس لیے کہ بہربان کے پیچھے پیچھے لشکر کے ساتھ خواص خان بھی اریل شہر میں داخل ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر شہر کے اندر راجا بہربان اور خواص خان کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ اس جنگ میں خواص خان نے اریل کے راجا بہربان کو بدترین شکست دی اور شہر کے اندر جس قدر حفاظتی لشکر تھا اس کا اس نے خاتمہ کر دیا۔ اس صورتحال میں راجا بہربان اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کے ساتھ مخالف سمت کے شہر کے دروازے سے نکل کر اپنی جان بچا کر بندیل کھنڈ کے دیہات کی طرف بھاگ گیا، جبکہ شہر کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد شہر سے اپنے لشکر کے ساتھ خواص خان نے پڑاؤ کر لیا۔ شام تک فدائی خان بھی اپنے خانہ بدوش قبیلے اور خواص خان کے پڑاؤ کی خواتین کے ساتھ اریل کے باہر خواص خان کے لشکر کے پڑاؤ کے پاس پہنچا۔ اس نے بھی اپنے خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ وہاں پڑاؤ کر لیا۔ جب ایسا ہو چکا تو خواص خان اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ خیمے میں کملاوتی بڑی بے چینی سے ٹہل رہی تھی، وہ خواص خان کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی خواص خان خیمے میں داخل ہوا تو کملاوتی بھاگی اور بری طرح وہ خواص خان سے لپٹ گئی۔ پھر اس نے بڑی چاہت اور محبت میں خواص خان کو مخاطب کر کے کہا کہ میں آپ کو اریل کے راجا بہربان کے خلاف شاندار فتح پر مبارکباد دیتی ہوں۔ میں اریل شہر پر قبضہ کرنے کے لیے بھی آپ کو دوسری بار مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ کملاوتی کے ان الفاظ پر خواص خان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر کملاوتی کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ دیکھ کملا، تو تھوڑی دیر خیمے میں بیٹھ۔ سب سے پہلے میں اپنے لشکریوں اور فدائی خان کے خانہ بدوش قبیلے کے کھانے اور دوسری ضروریات کا اہتمام کروں گا، اور اس کے بعد میں اریل شہر میں جاؤں گا۔ میں اس کے انتظامات کو آخری شکل دینا چاہتا ہوں۔ ہاں، اس موقع پر میں تم سے ایک اور بات کہنا بھی پسند کروں گا۔ اس پر کملاوتی نے چونک کر پوچھا کہ کیسی بات؟ خواص خان پھر کہنے لگا، دیکھ کملا، میں چند روز تک یہاں اریل شہر کے باہر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کروں گا۔ اس دوران میں اریل شہر کے انتظامات درست کرنے اور شہر پر اپنا حاکم مقرر کرنے کے بعد مالوا کی طرف پیش قدمی کروں گا، اور وہاں میری سخت ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ لیکن لشکر کی کسی بھی عورت کو میں اپنے ساتھ مالوا نہیں لے کر جاؤں گا، اس لیے کہ مالوا میں حالات درست نہیں ہیں۔
جگہ جگہ بغاوتیں رونما ہو رہی ہیں، لہٰذا جس روز میں یہاں سے مالوا کے لیے کوچ کروں گا اسی روز میرا محترم فدائی خان اپنے خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ یہاں سے راجپوتانہ کی سرحدوں کی طرف کوچ کرے گا۔ لشکر کی ساری عورتیں اور وہ سارا سامان جو اریل کے راجہ بہربان کے خلاف فتح حاصل کرنے میں ملا ہے وہ سارا فدائی خان لے کر راجپوتانہ کی طرف جائے گا۔ یہ سارا سامان فدائی خان شیر شاہ سوری کے حوالے کرے گا اور جو عورتیں اس کے ہمراہ یہاں سے جائیں گی وہ شیر شاہ سوری کے لشکر میں ہی قیام کریں گی۔ اس کے بعد جو حالات رونما ہوں گے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں یہاں کے حالات سے نمٹ کر راجپوتانہ کی سرحد پر شیر شاہ سوری سے آن ملوں۔ خواص خان جب خاموش ہوا تو کملاوتی تھوڑی دیر کی سوچ و بچار کے بعد کہنے لگی کہ دیکھو خواص خان میرے حبیب، آپ کا ہر فیصلہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ مالوا میں آپ کے ہمراہ کسی عورت کا جانا مناسب نہیں ہے تو میں لشکر کی دیگر عورتوں کے ساتھ فدائی خان کے ہمراہ شیر شاہ سوری کے پاس چلی جاؤں گی اور وہاں بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کروں گی۔ آپ وعدہ کریں کہ مالوا میں ایک بھی دن فالتو قیام نہیں کریں گے۔ خواص خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو کملا ایسا ہی ہوگا۔ جو ہی مالوا کے حالات سے نمٹ کر فارغ ہوں گا اسی وقت میں راجپوتانہ کی طرف کوچ کر جاؤں گا اور وہیں تم سے آن ملوں گا۔ تم اپنے خیمے میں جاؤ، جا کر آرام کرو، میں اپنے لشکر اور فدائی خان کے قبیلے کی ضروریات کا جائزہ لیتا ہوں۔ اس کے بعد خواص خان خیمے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد خواص خان فدائی خان کے خانہ بدوش قبیلے کے خیموں میں داخل ہوا۔ مسکراتا اور خوش وہ اپنی ہر دل عزیز بیوی گنگا کے خیمے میں داخل ہوا۔ گنگا اس وقت اپنے بچے کو گود میں اٹھائے خیمے میں ادھر ادھر ٹہلتی ہوئی بچے کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، چہک چہک کر اس سے گفتگو میں مصروف تھی۔ جو ہی خواص خان خیمے میں داخل ہوا گنگا بچے سمیت بھاگتی ہوئی اس کے استقبال کو آگے بڑھی اور خواص خان کو اس نے اس کی شاندار فتح پر مبارکباد دی۔ خواص خان آگے بڑھا، اس نے ایک ساتھ بچے اور گنگا دونوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ کافی دیر تک وہ دونوں کو پیار کرتا رہا، پھر گنگا اس کا ہاتھ پکڑ کر خیمے کے وسط میں لے گئی۔ بچے کو اس نے لکڑی کے پالنے میں ڈال دیا تھا، خود وہ خواص خان کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس موقع پر خیمے کے ساتھ والے حصے سے نیرمل نمودار ہوئی اور اس نے بھی فتح پر خواص خان کو مبارکباد دی۔ خواص خان نیرمل کی اس مبارکباد کے جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ خیمے کے دروازے پر فدائی خان اور اس کا بیٹا اسماعیل نمودار ہوئے۔ پھر دروازے پر کھڑے ہی کھڑے فدائی خان نے پوچھا، خواص خان میرے بیٹے، کیا میں اور اسماعیل اندر آ سکتے ہیں؟ خواص خان فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، بڑی تیزی سے وہ خیمے کے دروازے کی طرف بڑھا اور فدائی خان کا ہاتھ پکڑ کر خیمے کے اندر لے جاتے ہوئے کہنے لگا، فدائی خان میرے محسن، میرے خیمے میں داخل ہونے کے لیے تمہیں یوں عاجزی سے اجازت لینے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے بیٹے کی حیثیت سے ہوں، گنگا تمہاری بیٹی کی جگہ ہے، پھر تم جب چاہو بلا جھجک میرے خیمے میں آ سکتے ہو۔ خواص خان کے ان الفاظ پر فدائی خان اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا خوش ہو گئے، پھر سب خیمے کے وسط میں بیٹھ گئے تھے۔ اس موقع پر فدائی خان نے خواص خان کو مخاطب کیا، دیکھ خواص خان میرے بیٹے، میں سمجھتا ہوں کہ ٹیڑے حالات کی وجہ سے تم دو کشتیوں میں سوار ہو کے رہ گئے ہو، ایک گنگا دوسری کملاوتی، جبکہ میں تمہیں صرف گنگا ہی کی کشتی میں سوار دیکھنا پسند کرتا ہوں۔ تمہارے لیے مصیبت یہ بھی ہے کہ تم دونوں کو یکجا بھی نہیں کر سکتے، اور اگر تم رات گنگا کے پاس بسر کرتے ہو تو کملاوتی کو اعتراض ہوگا، اور اگر تم کملاوتی کے پاس رہتے ہو تو میری بیٹی گنگا کو شکوے شکایتیں ہوں گی۔ اس موقع پر گنگا فوراً مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ فدائی خان میرے محترم، میری روح تو میرے شوہر خواص خان میں حلول کر چکی ہے، حالات کیسے بھی ٹیڑھے اور نامساعد ہوں، مجھے اپنے شوہر سے کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ مجبوری کے تحت ہو رہا ہے اور عنقریب حالات ہمارے حق میں صاف اور واضح ہو جائیں گے۔ فدائی خان بڑے غور اور انہماک سے گنگا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، گنگا میری بیٹی، تم ایک عظیم خاتون اور ایک انتہائی معتبر اور ذی عزت بیوی ہو، قسم خداوند پاک کی، خواص خان کو یقیناً تم جیسی بیوی کی ہی ضرورت تھی۔ اس کے بعد فدائی خان نے خواص خان کی طرف دیکھا، خواص خان میرے بیٹے، اب جب کہ تم اریل کے راجہ بہربان کے خلاف شاندار فتح حاصل کر چکے ہو تو اب تمہارا لاہ عمل کیا ہوگا؟ خواص خان کہنے لگا کہ دیکھیں فدائی خان میرے محترم، میں اپنا لاہ عمل طے کر چکا ہوں، اس کی خبر میں کملاوتی کو بھی کر چکا ہوں اور وہ میرے لاہ عمل سے اتفاق کر چکی ہے۔ میرا لاہ عمل کچھ یوں ہے کہ 2 یا 3 روز ہم یہاں قیام کریں گے۔ اس دوران میں اریل شہر کے انتظامات درست کروں گا، یہاں اپنا ایک حاکم مقرر کروں گا، اس لیے کہ اب یہ علاقہ ہماری عملداری میں شامل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد میں اپنے لشکر کے ساتھ مالوا کی طرف کوچ کر جاؤں گا، گنگا اور میرا بیٹا میرے ساتھ ہوں گے۔ دیکھیں فدائی خان، فی الوقت میں کملا کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ اب تمہارے ذمے یہ کام ہوگا کہ تم ان ساری عورتوں کو جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اور جو سارا سامان راجہ اریل کے پڑاؤ اور اریل شہر سے ہمیں ملا ہے، اسے لے کر راجپوتانہ کی سرحد پر شیر شاہ سوری کے لشکر کی طرف روانہ ہو جاؤ گے۔ سامان شیر شاہ سوری کے حوالے کرنا اور جو عورتیں کملاوتی سمیت جائیں گی وہ وہاں قیام کریں گی۔
تم بھی اپنے خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ شیرشاہ سوری کے پاس ہی قیام کرنا۔ مجھے امید ہے میں مالوا کے حالات بڑی تیزی سے اپنے حق میں کرنے کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ راجپوتانہ کی سرحد پر شیرشاہ سوری کے پاس پہنچ جاؤں گا۔